مسیح یسوع کے خوبصورت اور بابرکت نام میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں، سلام پیش کرتی ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمیں بہت خوشی ہے۔ اور ابھی جو میں نے تیسرا کلمہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اس سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ میں نے جو بھی کلام پیش کیا ہے، مجھے پتہ ہے کہ بہت زیادہ کلام خدا کے خادمین، مقدسین، ہمارے لیڈر صاحبان بڑے احسن اور اچھے طریقے سے دے رہے ہیں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ میں صرف اور صرف خدا کی آواز دوسروں تک پہنچانا اپنا فرض سمجھتی ہوں، کیونکہ ارشاد اعظم کو پورا کرنا فرض سمجھتی ہوں۔ میں نے کبھی آج تک کسی کا بھی کلام سنا ہے، میں نے کبھی تنقید نہیں کی، صرف یہ سوچ کر کہ جب بھی آپ پلپٹ پہ ہوتے ہیں یا آپ کسی کلام کی خدمت کر رہتے ہیں، کلام کو پیش کر رہتے ہیں، تو خدا کا پاک روح آپ کے اندر ٹھہرا ہوتا ہے۔ جب تک خدا کا کلام سنانے کے لیے پاک روح کی مدد نہ ہو، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ جو آپ کلام سنیں اسے اپنے دل میں ضرور ذخیرہ کریں اور کلام مقدس کو کھول کر خوب اس کی اسٹڈی کریں، تاکہ خدا کے نام کو جلال ملے۔ آمین۔ آئے ہم آگے بڑھنے سے پہلے ایک دعا کرتے ہیں۔ خداوند میں شکر گزار ہوں، خداوند تو اپنی بیٹی کے ہونٹوں کا ذمہ لینا، تاکہ تیری بیٹی تیرے نام کو جلال دے۔ خداوند میں جانتی ہوں تو 2024 سال پہلے ہمارے لیے فتح کا اعلان کر کے اور ہمارے لیے بادشاہی کے دروازے کھول کر جا چکا ہے۔ جب ہم یہ کلام دہراتے ہیں، اس بات کی یاد تازہ کرتے ہیں کہ تو نے ہمارے لیے صلیب پر اپنی جان دی، اور ہمارے لیے جس مقام پہ آج ہم ہیں، یہ سب کچھ تیری وجہ سے ہے۔ اس کا سارا کریڈٹ اور ساری عزت اور سارا جلال آپ کے نام کو ملے، یسوع کے نام سے آمین۔ آئے ہم کلام مقدس کی روشنی میں تیسرے کلمے کا بیان کرتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل 19 باب اور اس کی 26 آیت۔ یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا، اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے جان پر اس کی برکت ہو۔ محبت کا پیکر یسوع جب وہ صلیب پر تھا، تب بھی اس نے اپنی محبت کا اظہار سب کو معاف کر کے کیا، ڈاکو کو نجات دے کر کیا، اور اب اپنی ماں کو اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے اپنے سب سے فرما بردار شاگرد کے سپرد اپنی ماں کو کیا۔ کیونکہ دیکھیں، فرما برداری ایک بہترین ٹول ہے۔ جب کلاس میں یا گھر میں اگر کوئی شاگرد فرما بردار ہے تو وہ بہت زیادہ عزت پاتا ہے، محبت پاتا ہے۔ اگر بچہ گھر میں فرما بردار ہے، سب کا حکم مانتا ہے، تو وہ گھر میں عزت پاتا ہے، محبت پاتا ہے۔ اسی طرح یسوع کا یہ شاگرد بھی، یسوع کا نہایت سارے شاگرد بہت اچھے تھے، لیکن اس شاگرد کی بدولت جس کو خداوند یسوع مسیح نے اپنی ماں کی سپردگی کی، اس نے اس شاگرد کو کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی لمحے شاگرد اس کو اپنے گھر لے گیا۔ یہ فرمانبرداری کی ایک بہترین مثال ہے کہ ایک فرمانبردار شاگرد کو یہ حق حاصل ہوا کہ یسوع کی ماں کو وہ سنبھالے۔ ہلیلویہ۔ خروج کی کتاب 20 باب 12 آیت میں یوں لکھا ہے، تو اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر دراز ہو۔ مقدسہ مریم جو کہ اس وقت دکھ کی حالت میں اپنے بیٹے کے پاس صلیب پر لٹکا اسے دیکھ رہی ہیں، جو کہ اس کا بیٹا پورے امت انسانیت کے لیے، نسل انسانیت کے لیے صلیب پر قربان ہو رہا ہے، ماں خاموش ہے، دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے۔ وہ ماں جس نے اس کو پالا، پیدا کیا، پرورش کی، 30 سال تک یسوع اس کے ساتھ رہا، وہ ماں اس کے پاس کھڑی ہے، اور یسوع بالکل فیل کر رہے ہیں، یسوع محسوس کر رہے ہیں کہ اس کی ماں بھی تکلیف میں ہے۔ جب جبرائیل نے مقدسہ مریم کو جب یسوع کی پیدائش سے پہلے جب وہ اپنے گھر میں تھی تو اس نے کہا، خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی
اور وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ تو مقدسہ مریم نے جب فرشتہ سارا اپنا پیغام دے چکا تو مقدسہ مریم نے اینڈ پہ کہا میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ بڑے ہی محبت کے ساتھ اس کلام کو ایکسیپٹ کیا گیا، اور وہ مجسمہ کلام میرا اور آپ کا یسوع تھا جو اس کے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا۔ یہ عزیزو بڑی ہی آنر کی بات ہے، بڑے ہی سوچنے کی بات ہے۔ کلام مقدس کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر ہم سوچیں، ایک ایک لفظ پر غور کریں، تو آپ سوچیں کہ ہم کتنے مبارک لوگ ہیں کہ ہم نے کچھ ایفرٹ نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، اور آج ہمارے ہاتھ میں زندہ کلام ہے، ایک ایک لفظ ہے جس کے وسیلے ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کلام مقدس کو روز اسٹڈی کریں، پڑھیں، تو آپ حیران ہوں گے کہ کلام مقدس آپ کے لیے روز کی ایک ڈائری ہے، وہ روز کا آئینہ ہے جو آپ کو راہ دکھاتا ہے۔ جاری کرتے ہوئے، کیونکہ وہ پہلے سے جانتی تھی کہ ایسا ہوگا، اس لیے وہ خاموش تھی۔ ماں یسوع مسیح فرما بردار بیٹا 30 سال تک ماں کے ساتھ رہا، 3.5 سال خدمت کی، منادی کی، مردے زندہ کیے، کوڑیوں کو پاک کیا، اندھوں کی آنکھیں کھولی، لنگڑوں کو چلایا۔ وہ کامل شافی تھا، اس نے ایک ایک کی مدد کی۔ جو گناہ میں پکڑی گئی عورت، اس کے اوپر بھی اس نے کوئی سزا لاگو نہیں ٹھہرائی، اسے کہا جا بیٹی پھر گناہ نہ کرنا۔ مسیح آج صلیب پر موجود ہے، اس جان کرنے کی حالت میں بھی اپنی ذمہ داری بخوبی نبھائی اور اپنے وفادار پیارے شاگرد کے حوالے اپنی ماں کو کیا اور کہا اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ یسوع نے شریعت کے تمام تقاضوں کو پورا کیا، ماں باپ کی فرما برداری سکھا گیا یسوع۔ آج یسوع مسیح صلیب پر کیا پیغام دے رہے ہیں کہ اس تکلیف کی حالت میں بھی، جب اس کو پتہ ہے کہ وہ اب آسمان پر جانے والے ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری بہترین احسن طریقے سے پوری کی اور اپنی ماں کو ایک اپنے پیارے شاگرد کے حوالے کیا تاکہ اس کی ماں بعد میں بھی آرام سے رہے، اسے کچھ نہ ہو۔ تاکہ ہم اپنے یسوع نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تاکہ ہم بھی اپنے بزرگوں، اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں حقیر نہ جانیں، ان کی تحقیر نہ کریں، ان کی عزت کریں، انہیں سنبھالیں، تاکہ آپ کی عمر زمین پر دراز ہو۔ خروج 20:12 میں لکھا ہے تاکہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر دراز ہو، اور جو نئے عہد میں لکھا ہے کہ تیرے روٹی پانی میں برکت ہو۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زمین پر عمر دراز ہو، روٹی پانی میں برکت ہو، تو ہم نے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے۔ محبت کا عظیم نمونہ یسوع مسیح مثال کے طور پر صلیب پر فرما کر گئے کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور اپنے شاگرد کے حوالے اپنی ماں کو کیا۔ یسوع مثال بن گیا، یسوع ہمارے لیے مشعل راہ بن گیا۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے برکت دے اور آپ کو سکھائے کہ ہمارا یسوع ہمارے لیے کیا کہتا ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ آئے ہم چھوٹی سی دعا کے ساتھ اسے ختم کرتے ہیں۔ خداوند ہم شکر گزار ہیں کہ ہم اس کلام کو بیان کرنے کے لائق ٹھہرے۔ خداوند تو سننے والوں کو بڑی برکت دے، ایک ایک کے دل پر تیرے کلام کا اثر ہو، اور ایک ایک انسان جس نے بھی یہ کلام کو سنا ہے خداوند اپنی زندگیوں کو تبدیل کرے، مولڈ کرے، اور اپنی زندگی کے اندر چینجنگز لائے، تاکہ خداوند تیرے کلام کو، تیرے نام کو جلال ملے، یسوع کے نام سے آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ جڑے رہیں ہمارے چینل ہولی سیڈ کے ساتھ، اور اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ خدا کے نام کو جلال ملے۔ گاڈ بلیس یو۔